حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ وہکذا جمیع احوال النفس من الخجل والوجل والفسق والغضب والفرح والحزن والعجب، یہ سارے جو چیزیں ہیں، یہ جذبات ہیں میرے، اس طرح کے حزن، غضب، ان کے کیا خیال ہے آپ کے پاس؟ کوئی تصور نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن تم سب مانتے ہو ان کو۔ آگے فمن يدرك بالضرورة هذه الأحوال من نفسه ويسوم خياله أن يتحقق ذات هذه الأحوال فنجده يقصر عنه إلا بتقدير خطأ ثم ينكر بعد ذلك وجود موجود لا يدخل في کہہ رہے ہیں کہ کتنے خياله۔ ظالم ہیں کہ جب انہیں کہا جائے نا کہ تم یہ جو تمہارے سارے جذبات ہیں ان کو تم اپنے وہم کے اوپر پیش کرو، تو ان کا وہم ساتھ ہی چیزیں لے آئے گا، لون قدر کو، رنگ کو، ان پہ بھی اپلائی کرنا شروع کر دے گا، لیکن خود ہی کہیں گے کہ یہ چیزیں رنگ اور مقدار والی پھر بھی مانتے ہیں، لیکن دوسری طرف انکار کرتے ہیں کہ ایسا وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہی اصول اپناتے ہو تو کنسسٹنٹلی اپناؤ نا، پھر ہر جگہ کیوں چھوڑتے ہو؟ تو اس کا مطلب ہے مقابلہ کر رہے ہو کہ موجود ہونے کے لیے متصور ہونا ضروری ہے۔ یہ جدید دور کا آخری اعتراض ہے کہ جب خدا کا تصور نہیں باندھا جا سکتا تو وہ موجود کیسے ہے؟ بھائی یہ تو تحفظ یہ الاقتصاد فی الاعتقاد میں جواب موجود ہے۔ آپ نے کون سا تیر چلایا جدید فلسفے نے یہ سوال کھڑا کر کے؟ میں یہ سوال پوچھتا ہوں، کون سا تیر چلا لیا؟ کوئی تیر نہیں چلایا، یہ چیزیں تو ہمیں پتہ تھیں۔ اسی سے ضمن میں مخالفت الحوادث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی کیفیات جیسے کہ محبت، راحت، رنج، ان سے بھی ماورا ہیں۔ احکام ذاتی باری سے متعلق یہاں وہ بحث آ جاتی ہے جس کو مسئلہ تفویض معنوی کہتے ہیں۔ وقت کی قلت ہے، تھوڑا سا میں اس کو بیان کر دوں، اس پہ اختلاف کیا ہوا۔ اختلاف کی نوعیت یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر بعض آیات میں اور احادیث میں ایسے الفاظ موجود ہیں جو بظاہر، جن کے ظاہری معنی جسمیت کا تقاضا کرتے ہیں، جیسے ید ہے، نزول ہے۔ اب نزول کا جو لغت میں اصلی معنی ہے وہ ایک سپیس سے دوسری سپیس میں ٹرانسفر ہونا ہے، یعنی نزول کا وہ معنی جو اہل لغت نے وضع کیا ہے وہ فرض کرتا ہے کہ ایک جسم ہے جو کیا کر رہا ہے، ایک سپیس سے دوسرے میں حرکت کر رہا ہے۔ تو نزول کا وہ معنی فرض کرنے کے لیے ماننا ہوگا کہ خدا تعالیٰ کیا ہیں؟ جسم ہے، تو یہ تو پرابلم ہو گئی۔ ید کا لغت کے اندر معنی ہے کہ وہ کوئی جزو ہے کسی باڈی کا، اس کے اندر جزیت کا مفہوم ہے، جسم ہونے کے ساتھ کہ وہ اس کے اندر جزیت کا مفہوم شامل ہے۔ تو اب ایسی بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری نصوص ہیں۔ سوال پیدا ہوا ہمارے ہاں کہ ان نصوص کے ساتھ تعامل کیا ہو۔ تو جو ہمارے جتنے متقدمین متکلمین ہیں، اشاعرہ ہوں، ماتریدیہ ہوں، وہ تفویض معنوی کے قائل ہیں۔ کس کے قائل ہیں؟ تفویض معنوی کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ اقرار کریں گے اللہ کا لیے ید ہے، اللہ کے لیے استوا ہے، اللہ کے لیے نزول ہے، لیکن ان الفاظ کا جو حقیقی معنی ہے وہ معنی ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی ذات کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی ذات کی طرف لوٹا دیتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے ہمیں، کیونکہ میرے ذہن میں نزول کا جو بھی تصور بنتا ہے لینگویج کے فرسٹ پرائمری میننگ کے اعتبار سے وہ تو فرض کرتا ہے جسم کو۔ دوسرا رویہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جو پہلا پرائمری میننگ ہے نا جو اہل لغت نے بنایا اس کو چھوڑ دو، اور جو سیکنڈری میننگ ہوتے ہیں، مجازی معنی ہوتے ہیں لفظ کے، وہ مراد لے لیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ید سے مراد ہے قدرت۔ کیا ہے؟ ظاہر ہے اہل لغت نے لفظ ید قدرت کے لیے نہیں بنایا، تو یہ تو اب آپ نے ثانوی معنی لے لیے۔ تو بحث پیدا ہوئی کہ ایسی نصوص کے ساتھ تعامل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا ہم یہ کہہ کر کہ اللہ کے لیے ید ہے، کیسا ہے، بلا کیف ہے، ہم مانتے ہیں، اس کی حقیقی صورت کیفیت کیا ہمیں نہیں معلوم، بس ہم ید کا اقرار کریں گے اور اس چیز کی نفی کریں گے کہ یہ جز والا ید یہ اللہ کی تنزیہ کا نیسیسری تقاضا ہے۔ اس کی تنزیہ کریں گے کہ اللہ اس طرح نہیں نزول کرتا کہ جیسے فرض کریں یہ بوتل یوں کر کے نیچے اتر آئی ہے، یہ نہیں اللہ کے نزول کا مطلب۔ اللہ کے لیے نزول ہے، اللہ کی شان کے مطابق ہے، کیسا ہے ہمیں نہیں پتہ، بلا کیف، اور نہ ہم تعویل کریں گے نہ ہی جسم کے تقاضے کو اللہ کے لیے ثابت کریں گے، بلکہ خاموش ہو جائیں گے اور معنی کو اللہ کی طرف، اسے کیا کہتے ہیں؟
تفویض. اور اگر میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ نہیں اللہ کے نزول کا مطلب ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے مثال کے طور پہ، ید کا مطلب ہے اللہ کی قدرت، تو اب میں نے جو رویہ اختیار کیا وہ کیا بن جائے گا؟ تعویل. یہ بعض متاخرین نے اس کو اختیار کیا ہے، یہ بڑی باریک بحث ہے. تو اہل سنت کا بالعموم جو متقدمین ہیں ان کا رویہ اس معاملے میں کیا ہے؟ تفویض معنوی. اس پر اعتراض بعد میں آ کر لوگوں نے یہ کیا ہے متکلمین پر، اور یہ بڑی مشہور بحث ہے ہماری تاریخ میں. شیخ ابن تیمیہ جو کرامیہ کے نقطہ نظر کو آگے بڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں نا تفویض معنوی کا، تو گویا آپ نے قرآن کے معنی کو معطل کر دیا. کیا کر دیا؟ ان کا اعتراض کیا ہے کہ گویا تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ جب کہہ رہا ہے ید ہے تو گویا ہمیں مطلب پتہ ہی نہیں ہے سرے سے، گویا خدا نے ان معاذ اللہ بے معنی گفتگو کر دی. یہ وہ اعتراض ہے جو وہ لاتے ہیں. لیکن جب ہم شیخ سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ کے نزدیک اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ وہی بات ہے جو کرامیہ کرتے تھے کہ خدا کے لیے جسم تو ہے لیکن ہمارے جسم جیسا نہیں ہے. خدا کے لیے نزول تو ہے لیکن وہ ہماری سپیس والا نزول نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ اعتراض کوئی نیا نہیں ہے، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نیا نہیں ہے، یہ تو ہماری سارے علم کلام کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے بحث، آج بھی انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے. امام غزالی کے سامنے ناقد اعتراض لاتا ہے، امام غزالی اس کی طرف سے لاتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ خدا جسم ہے لیکن ایسا جسم نہیں ہے، جوہر عرض والا جسم نہیں ہے، امام غزالی کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ جو بحث ہے نا یہ اب عقلیات سے باہر چلی گئی ہے. اب یا یہ لغت کی بحث ہے اور یا یہ فقہ کی بحث ہے، اب یا یہ لینگویج کی بحث ہے کہ ہم جا کر یہ دیکھیں کہ کیا اہل لغت نے ایسے وجود جو نہ اسپیس اور ٹائم کے اندر ہو اس کے لیے جسم کا لفظ بنایا ہے یا نہیں بنایا. یہ ایک لغت کی بحث ہے. اب اور یا یہ فقہ کی بحث ہے کہ ہم یہ سوال اٹھائیں کہ کیا ذات باری تعالیٰ کے لیے جسم کا لفظ بولنا جائز ہے یا نہیں. یہ فقہ کی بحث ہے، اس کا عقیدے سے کیا تعلق. امام غزالی کہتے ہیں جب تم کہتے ہو نا خدا جسم ہے لیکن ہمارے جسم جیسا نہیں ہے، تو تم نے ایک ایسا لفظ بولا ہے جس کا کوئی مطلب اصل میں ہے ہی نہیں. تم بے معنی بات کر رہے ہو. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں خدا کے لیے نزول ہے لیکن ہمارے سپیس جیسا نزول نہیں ہے، تو کیا صاحب کہ آپ نے لفظ بلا معنی بولا ہے. کیونکہ لینگویج میں جس چیز کو نزول کہتے ہیں وہ تو سپیس کی کیٹیگری جب لاگو ہوتی ہے جسم پر کہ ایک دو آن کے اندر ایک جسم دو الگ سپیسز کے اندر پایا جائے اور جہت نیچے کی طرف وہ، اس کو کہتے ہیں نزول. تو یہ تو آپ بھی نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب ہے لفظی نزاع کر رہے ہیں. تو متکلمین پر جو شیخ نے اعتراضات فرمائے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ لفظی نزاع سے زیادہ کوئی حقیقت ان کی رہ نہیں جاتی. کیونکہ جب آپ شیخ سے پوچھیں کہ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا اس طرح اتر آتا ہے نیچے، تو اتنے تو وہ بھی احمق نہیں تھے کہ ایسی کوئی بات کہہ دیں. ان کی بھی تھیوری پیچیدگی ہے ان کی تھیوری کے اندر، جو میں ابھی یہاں ایلیبریٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ متکلمین پر یہ جو اعتراض ہے یہ کوئی مضبوط اعتراض کم از کم مجھے نہیں لگا. میں نے پڑھا، پورے استدلال پڑھا، ایسا لگتا ہے کہ متکلمین کی بات کو سمجھا نہیں کیا. وہ جب تنزیح کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جسم ہے جو جوہر اور عرض کی کیٹیگری ہے جس پر سپیس کی کیٹیگری لگتی ہے، خدا یہ نہیں لگ، خدا پر یہ نہیں لگانا. اب اگر آپ یہ کہو کہ کوئی ایسا جسم ہے جو سپیس سے باہر ہے، نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، ہو سکتا ہے خدا وہ ہو، کہتے رہے. اب تو یہ بحث ہوگی کہ کیا اللہ کو ایسا نام دینا جائز ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت. اب تو یہ بحث ہوگی. اب یہ بحث یہاں آ گئی ہے کہ کیا خدا کو، کیونکہ تصور تو آپ نے بھی وہی باندھا ہے جو ہم باندھ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ تفویض معنوی کرو، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لفظ بول دو. معنی تو آپ بھی اسٹیبلش نہیں کر پائے. تو اب صرف بحث یہ ہوگی کہ کیا خدا کو جسم کہنا شرعی طور پر جائز ہے. کیا خدا کو صرف ایسے ہی ناموں سے پکارا جا سکتا ہے جو نصوص کے اندر ثابت ہوں، یا اس کے علاوہ بھی کچھ لفظ اس کے لیے بولے جا سکتے ہیں. تو یہ تو فقہ کی بحث ہے، اس کا عقیدے اور کلام سے کیا لینا دینا. آخری جو اس میں بحث آتی ہے وہ خدا واحد ہے. یعنی خدا کے واحد ہونے سے بھی دیکھیں یہاں پر بھی متکلمین نے گہرائی کا ثبوت دیا. وہ کہتے ہیں خدا کے واحد ہونے کا مطلب عدد کے اعتبار سے ایک نہیں ہے. جیسے یہ موبائل ایک ہے،
ایک کا تصور پری سپوز کرتا ہے کوانٹٹی کو. کس کو؟ کوانٹٹی کو. خدا پر کوانٹٹی کی کیٹیگری. تو خدا کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ وہ واحد ہے تو مطلب ہوتا ہے وہ ناقابل تقسیم اور ناقابل ترکیب ہے. اس جیسا کچھ نہیں, وہ یکتا ہے. گہرائی دیکھی, متکلمین نے اس چیز کو بھی بھانپ لیا کہ ایک کا اگر ہم خدا کو بطریق کوانٹٹی مقدار ایک کہیں گے تو ایک کا تصور فرض کرتا ہے آدھا, ایک کا آدھا بھی ہو جاتا ہے, ایک کا دو بھی ہو جاتا ہے. تو آپ نے ایک کو اگر کوانٹٹی والے حساب میں کہنا شروع کر دیا تو پھر جسم آ گیا. اور خدا جسمیت کے سارے تقاضوں سے کیا ہے؟ جسمیت کے تقاضوں میں کوانٹٹی بھی ہے. تو خدا کو گنتی ایک مقدار, یہ دقیق بحث ہے لیکن یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہ اصول ہے جو ہمارے متکلمین نے الحمدللہ آج جو لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں خدا کے تصور کے بعد, وہ سارے ہم نے صاف کیے ہوئے. ہمیں یہ باتیں پتہ تھیں. خدا پر اسپیس کی کیٹیگریز نہیں لگتی, ٹائم کی کیٹیگریز نہیں, ہمیں پتہ تھا. تو ہم تھوڑی گھبرائیں گے کانٹ کے کسی اعتراض کو سن کے. ہم کہیں گے کوئی نئی بات بتاؤ آگے جو ہمیں پہلے نہ پتہ ہو. اب خدا ایک ہے, اس کے اوپر جو سب سے مشہور دلیل ہے وہ دلیل تمانع کہلاتی ہے, یعنی آرگومنٹ بائی کو آبسٹرکشن اس کو کہتے ہیں فلسفے کی زبان میں, کہ اگر دو خدا مانے جائیں تو کیا ہوگا. اس کو میں جلدی سے کر دیتا ہوں. یعنی دو امکانات ہیں, یا دونوں خدا برابر ہوں گے, مساوی ہوں گے, ہر طرح مساوی ہوں گے, یا ایک دوسرے سے برتر ہوگا. اگر دو ہر اعتبار سے مساوی ہیں, دو چیزیں ہر اعتبار سے جب مساوی ہو جائیں تو وہ دو رہتی ہیں, کوئی حکم بھی ان میں فرق نہ رہے, ان کی ماہیت بھی ایک ہو جائے. مثلا اسپیشل چیزوں کو آپ سوچنا شروع کریں جو ٹائم اور اسپیس میں آتی ہیں, زمان اور مکان میں آتی ہیں. میں کہوں کہ دو چیزیں ہیں, ان کی اسپیس بھی ایک ہے, ان کی ٹائم بھی ایک ہے, اور ان کی ماہیت بھی. اب وہ دو رہیں گی؟ وہ دو رہیں گی نہیں, وہ تو ایک ہو جائے گی. تو اگر آپ سارے احکام برابر کر دیں دو ذاتوں کے تو وہ دو ذات اصل میں وہ ایک ہے. بات آئی سمجھ میں؟ تو آپ نے دو ثابت ہی نہیں کیے. اچھا, اب اگر آپ دو ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک برتر ہے اور دوسرا, تو جو کم والا ہے وہ خدا ہوگا. اسی کو دوسری طرح سے یوں کہتے ہیں کہ فرض کریں دو خدا ہیں اور دونوں اپنے اپنے ڈومین میں الگ الگ کام کرتے ہیں. ایک خدا چاہتا ہے کہ میں حرکت پیدا کروں کسی جسم میں, دوسرا خدا چاہتا ہے کہ میں سکون پیدا کروں, اس کے اندر ریسٹ کی کیفیت پیدا کروں. تو اب تین امکان ہیں. اگر دو خدا فرض کیے جائیں تو کیا ہوگا؟ فرض, اور دونوں ایکٹیو خدا ہیں, دونوں ایکٹیو خدا ہیں. ایک چاہتا ہے کہ میں کیا کروں؟ حرکت پیدا کروں. تو اب دوسرا چاہتا ہے میں سکون پیدا کروں. اب تین امکان ہیں, یا دونوں کے ارادے ظاہر ہو جائیں گے, ہو سکتے ہیں. ایک ہی جسم میں ایک ہی وقت میں حرکت بھی ہو, سکون بھی ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا